السلام علیکم ناظرین آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی اعتزاز احسن صاحب، اور اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی کے اوپر والے لیول پر جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے عمران خان کے ساتھ، مطلب کہ ڈیل کا کچھ رزلٹ نکلنے والا ہے۔ تو آئیے پہلے اعتزاز احسن کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف بار بار غلط فیصلے لے رہی ہے۔ یہ تو حکومت کی کانا پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں لاہور میں یہاں سے 200 گز پہ ہے رنگ روڈ، میں اس پہ نہیں جا سکتا ہوں۔ میں لاہور میں مارکیٹ تک نہیں جا سکتا ہوں، یہ لاہور میں بیٹھا ہوں، رکاوٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو شہر ہے اس کو مختلف حصوں میں کوئی کم از کم 50-60 مختلف حصوں میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے رکاوٹوں سے۔ آپ نے اگر مال روڈ پہ جو نارملی 1 میل اگر جانا ہوتا ہے، اب وہ بند کر دی انہوں نے سارا گورنر ہاؤس کے سامنے آنے سے، اور وہ آپ کو اب وہ جو 1 میل جانا تھا اب 8 میل 9 میل جا کے آپ نے اس جگہ واپس آنا ہے۔ تو یہ تو بے انتہا انہوں نے، اچھا پھر یہی حالت قصور کا کیا ہوا ہے، یہی حالت ساہیوال کی ہوئی ہے۔ ہر ڈی پی او کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ آپ رکاوٹیں اور لوگوں کو باہر شہر سے نہ نکلنے دیں، اور باہر نہ نکلنے دینے کے لیے ڈی پی او نے صرف وہاں تو نہیں ناکہ لگانا تھا کہ جہاں پہ شہر کے بالکل داخلہ ہو یا جہاں سے نکلتے ہو لوگ، وہ رستہ تو وہاں پہنچ گیا تو ایک کراؤڈ پہنچ گیا تو نکل جائے گا۔ انہوں نے شہر کو بھی تقسیم کیا ہے کہ کراؤڈ جو ہے اس کو جو جس نے ساہیوال سے نکلنا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے ڈی پی اوز پہ چھوڑا ہے، کوئی اپنا پلان بنایا نہیں، سمجھا نہیں سوچ۔ یہ بڑے خوش ہیں کہ کنٹینرز لگ گئے ہیں، اور کنٹینرز کنٹینرز والوں سے پوچھ لیں، کنٹینرز والے رو رہے ہیں بنا کے شہر کی، ان کا قیمتی سامان پڑا ہے، وہ کنٹینرز والے بیچارے رو رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ قیمتی سامان کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ کرین سے اٹھا کے جب رکھتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم نے وکلاء کی تحریک چلائی تھی تو اسی طرح کنٹینر لگتے تھے، اور یہ گھبرائی ہوئی گورنمنٹ، یہ ہاری ہوئی گورنمنٹ کی نشانی ہے، اور ان سے تو بات بھی کوئی نہیں کر رہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات چیت ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، میرے پاس بھی اطلاع ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نہ وزیر داخلہ کو پتہ ہے، کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ وزیر پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، دفاع کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن پی ٹی آئی کی بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہہ لیں۔ اچھا، اس کا مطلب جو رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا کہ محسن نقوی کے اوپر لیول پر بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، محسن نقوی سے تو نیچے ہی ہے، محسن نقوی تو وزیر ہے، وہ فیڈرل منسٹر کا تو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، وہ تو نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر ہے۔ پر سیاست میں چونکہ یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، یہ نیچے لگے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی اس لحاظ سے اوپر، اگر پولیٹیکلی کہو تو لیگلی اس کے نیچے، پر پولیٹیکلی اس سے اوپر۔ تو یہ تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ جو بات چیت ہوئی ہے، اطلاعات ہیں کہ جو بات چیت ہوئی ہے، ایوب خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں 1-1 سال دے دیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، رہائی بھی ہو جائے گی، آپ احتجاج مؤخر کریں۔ لیکن خان صاحب ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہلے مجھے باہر نکالا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکالا جائے، مقدمے ختم کیے جائیں، اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی۔ خان کے تو قدموں میں یہ سب کچھ رکھنے کو تیار ہے، تو رکاوٹ کیا ہے؟ یہ اس کی ضد ہے۔ رکاوٹ کیا ہے پھر؟ اس کی ضد ہے کہ پہلے قیدیوں کو چھوڑا جائے جو اس کے قیدی ہیں، پھر اس کو بھی چھوڑا جائے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کے قدموں میں سب کچھ رکھنے کو تیار ہیں تو پھر تو یہ مان لینا چاہیے، اگر سب کچھ ہی رکھنے کو تیار ہے۔
ہاں شاید مان ہی گئے تھے، پر ایک آدھ معاملہ بیچ میں آ گیا تھا. کیا؟ اور یہ تاخیر ہے. یہ گورنمنٹ نے آج ہار مان لی ہے، حکومت نے بھی اور ان کے پیچھے جو ہیں انہوں نے بھی یہ ہار مان لی ہے. آج اتنے کنٹینر لگا کے، اتنی رکاوٹیں لگا کے، ایک بندے کی نظر بندی کا معاملہ ہے، ساری آبادی پاکستان کی کو نظر بند کر دی. آپ سوچیں. صحیح. اعتزاز صاحب میرے لیے تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں کہ بات چیت آلموسٹ ہو گئی تھی، کوئی ایک آدھ معاملہ تھا جو رہ گیا، وہ کیا معاملہ تھا؟ پوری خبر دیں. وہ اب مجھے اس کی خبر نہیں ہے. اچھا. میں بیچ میں بیٹھا ہوا تو نہیں ہوں، نہ پی ٹی آئی کی نہ پی ایم ایل نواز کے، پر میں اس طرح بات نہیں کرتا. میں شیخ رشید کی طرح یا واڈا کی طرح بات نہیں کرتا کہ ہر وقت ہی بتا رہا ہوں سارا یہ ہونے لگا ہے 20 دن میں، 15 دن میں، 11 دن میں، اور وہ زیادہ تر نہیں ہوتا، پر ایک دو دفعہ ہو جائے 20 میں تو آپ اینکر جو ہیں سارے ان کو بلانا شروع ہو جاتے. میرے سے کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. بالکل. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. نہیں آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہے، آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. یہ آپ نے خبر دی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. انگیجڈ ہے. صحیح. تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے؟ چوہدری صاحب اگر بات چیت ہو رہی ہے تو خان صاحب کو کال آف نہیں کرنا چاہیے پھر 24 کا احتجاج؟ نہیں، خان اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. خان کو اب یہ ڈر خوف جو دیتے تھے نا کہ جیل کا، یہ اس میں اب نہیں رہا. وہ جتنی دیر زیادہ رہے گا جیل میں آپ کو بتا دوں وہ طاقتور ہوتا جائے گا اسی قدر. اب اس نے یہ احساس کیا اور یہ واقعہ ہے، یہ بالکل درست ہے. وہ اس کی طاقت پاور، اس کو باہر کی جو طاقتیں ہیں ساری وہ اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے. کل ناکام ہو جائے، کل کوئی بندہ نہ آئے، کسی کنٹینر کی ضرورت نہ پڑتی ہو گورنمنٹ کو، خان ان کنٹینرز کے جو لگ چکے ہیں، جو رکاوٹیں جو لگ چکی ہیں، جو محلے سیل ہو گئے ہیں، جو بازار گلیاں بند ہو گئی ہیں شہروں کے اندر، سائیوال میں، ملتان میں، پتہ نہیں کہاں تک یہ گئے ہیں، اور یہ جو بند ہو گئے ہیں انہوں نے خان کو وکٹری دے دی ہے. صحیح. خان کو اب کل تو اس کو سوتے رہنا چاہیے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، کچھ بھی ہو، حکومت تو اس آڑ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. چوہدری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی ہے، وزیر دفاع نے، کہ پوری قوت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدالتی جو فیصلہ ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے کچھ بھی ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو غلط ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے احاطے میں کوئی نہیں آئے گا. یہ تو ناظرین آپ نے اعتزاز احسن کی بات چیت سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں نے کال دی تو پورا ملک جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو عمران خان نے ملک تو بند نہیں کیا، البتہ جو ہے وہ حکومت نے خود جو ہے وہ پورا ملک بند کر دیا ہے. ریلوے بھی بند کر دی، ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی، اڈے بھی بند کر دیے انہوں نے، اور موٹر ویز بھی بند کر دی. تو حالات یہ ہیں کہ محسن نقوی کے اوپر کے لیول پر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات چیت جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن بات چیت کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. عمران خان کی شرائط کے مطابق ان کے جو ورکرز ہیں اور کچھ لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ان کی رہائی کا معاملہ ہے. عمران خان کہتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، مجھے بے شک رہا نہ کیا جائے، مجھ کو اینڈ پہ رہا کر دیا جائے. تو اس طرح کی کچھ شرائط ہیں پی ٹی آئی کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.